بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ الحمدللہ آج عالم اسلام میں مسلمان پوری مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ شب برات کے مذہبی تہوار کو منا رہے ہیں۔ عصر کے بعد سے لاکھوں مسلمانان پاکستان مختلف قبرستانوں میں اپنے مرحوم والدین، بھائی بہنوں، اعزاء و اقربا کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کے لیے جوق در جوق پہنچ رہے ہیں۔ تو ہر قبرستان میں چراغاں کر کے آنے والے زائرین کو روشن راستے رکھنے و دیگر سہولیات کا اہتمام بھی مختلف مذہبی تنظیموں کی جانب سے کیا گیا ہے۔ مساجد میں صلاۃ التسبیح، واعظ و نعت کی پرنور محافل جاری ہیں۔ یہ مغفرت اور بخشش کی وہ رات ہے جب اللہ کریم توبہ کرنے والوں کی بے حساب و کتاب بخشش فرما رہا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس بابرکت شب کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے معمور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت سندھ میں غریب مریضوں کے بجٹ اور وسائل کی کھلی لوٹ مار کا نوحہ ہے، جسے حکومت سننے کے بجائے خطرناک اور خوفناک بات یہ ہے کہ اس لاقانونیت کو پکڑنے والی اور روکنے والی حکومت اور اس کی انتظامیہ کیوں ان لوگوں کی سرپرست اور لوٹ مار مافیا کو ڈھیل دے رہی ہے۔ اس پر سوچنے سے پہلے آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور فرمائیں، اور جن دوستوں نے سرکاری اور نجی ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ ہونے والی ظلم و ناانصافی پر ہماری آواز کا حصہ بنتے ہوئے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا، تہہ دل سے ان کا شکریہ۔ ناظرین کرام، آج ملک میں سخت شرائط کے عالمی قرضوں اور دوست ممالک کی مالی امداد اور نرم شرائط کے قرضوں کے باوجود ہماری قومی معیشت بحال اور سنبھل کیوں نہیں پا رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے وفاقی اور سندھ کے تمام سرکاری محکموں میں کرپشن عروج پر، اور ان عناصر کو پکڑنے کا خواب فی الحال دلی دور است کے مانند ہے، جس کا تازہ ثبوت یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں کس طرح سے گھر میں ہی ٹھیکہ رکھنے کے لیے مریضوں کو کس طرح سے ٹیکہ لگایا جا رہا ہے۔ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ مذکورہ ہسپتال کے مارچری اٹینڈنٹ کی حیثیت سے بھرتی ہونے والے خلاف قانون اکاؤنٹنٹ ندیم احمد، ان کا بیٹا محمد عمر ندیم، ٹینڈر فارم کس قانون کے تحت کیسے بھر رہا ہے؟ پہلے آپ ہماری اسکرین پر اس کا دستاویزی ثبوت ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ دستاویزی ثبوت دیکھا، جس کا مطلب ایک جملے میں صاف یہ ہے کہ چت اور پٹ دونوں ہی اپنا۔ یہ ہیں وہ قومی ملزمان جو ٹینڈر کے ای پیڈ کی شفاف راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کہ صرف فرضی کمپنیوں سے مبینہ ملی بھگت اور ساز باز کے ذریعے انہیں بلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جب مذکورہ ہسپتال میں سابقہ کرائم ریکارڈ رکھنے کے حامل انوار الحق جیسے لوگ بیرر سے کیڈر چینج کے ذریعے خلاف قانون اسٹور کیپر بنے ہوئے ہوں، جہاں داخل مریضوں کو بھی طبی غفلت کے سنگین واقعے کے بعد بھی انہیں ہسپتال سے دوائیں فراہم کرنے کے بجائے ایک سوئچر کی ایک ریل کے بجائے زچا کے شوہر کومل رضوی سے دو سوئچر ریل منگوائی جاتی ہیں، جس کا صاف مطلب ہسپتال میں اسٹور کیپر سے لے کر او ٹی میں کام کرنے والا عملہ سب چور ڈاکو بھرے ہوئے ہیں،
اگر ایسا نہیں ہے تو قومی اخبارات کے یہ مستند ثبوت کے عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، جس میں خلاف قانون اسٹور کیپر انوار الحق نے سرکاری ٹھیکیداروں سے بینکوں کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں کئی ملین روپے وصول کیے ہیں۔ اس خبر کے شائع ہونے کے بعد تاحال حکومت سندھ اس قومی معاشی دہشت گردی پر مقدمہ درج کرانے کے بجائے، ملزمان کو جیل بھجوانے کے بجائے خاموش تماشائی کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسپتال کے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے کزن ہونے کے دعوے دار ہیں؟ حالانکہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ سیکریٹری صحت کو بلند اور سرخرو رکھنے کے لیے ہسپتال میں موجود ان کالی بھیڑوں کے خلاف جو معاشی خودکش بمبار بنے ہوئے ہیں وہ خود غیظ و غضب کی علامت بن جائیں۔ لیکن یاد رہے، ایسی صورتحال کے حامل بے داغ افسر ہوا کرتے ہیں، وہ افسر نہیں جو ٹھیکے داروں کی گاڑیوں میں ادھر سے ادھر گھومتے ہوں۔ انشاءاللہ شب برات کی یہ مقدس شب اور اس کی رحمتوں برکتوں والی ساعتوں میں غریب مریضوں کا مال لوٹنے والے اور اس ملک کی معیشت کو کھوکھلا کرنے والے اللہ کے دردناک عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔